میں بنیادی بات پر واپس آ کے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، یہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ دین کی باتیں سننے کا کچھ حد تک رواج ہے مسلمانوں میں، وہ بھی اب زیادہ تر موبائلوں سے ہے، اور عام طور سے آمنے سامنے براہ راست مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہفتے واری اجتماعات ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہیں، یا اور علاقوں میں کوئی عالم آ جاتا ہے کوئی بات کہتا ہے، تو رواج نہیں ہے سننے کا۔ حالانکہ یہ بات بہت ضروری ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی باتیں سنیں، یہ مسلمانوں کے کاموں میں سے کام ہے۔ قرآن کہتا ہے یستمعون القول، کہ مسلمان دین کی باتیں سننے کا نظام بنائیں، کہ ان کو دین کی باتیں کیسے ملیں گی، کہاں ملیں گی، کس سے ملیں گی۔ اور یہ یاد رکھیں، جس طرح بازار میں کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو کوئی بھی کپڑے کی دکان دکھ جائے لے لیتے ہیں، کپڑے کی دکان تو دے دو 10 میٹر دے دو ہو جائے گا، لے لیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، ایک کپڑا خریدنے کے لیے 10 20 50 دکانیں ڈھونڈ ڈالتے، اور آخر میں دماغ زیادہ لگانے کے بعد پگلے بن کے واپس آتے، پھر پتہ چلتا ہے لٹ کے صاحب آئے ہیں زیادہ دماغ لگانے کے بعد۔ تو بہرحال جس طرح آپ کھانے کی دکان کا، حالانکہ ٹھیلا دکھ جائے 4 6 ٹھیلے لگے ہوتے ہیں تو پہلے سے طے کر لیتے ہیں یہ والا آج کھانا ہے، تو پہلے سے طے ہوتا ہے نا، پھر اسی ٹھیلے پہ اسی من مرضی کے مطابق مان لو ایک ہی طرح کی سب بک رہی ہو تو آپ تو پہلے طے کر لیتے، اس نے کہا تھا فلانے والے ٹھیلے پہ اچھا ملتا ہے۔ تو آپ کھانے پہننے کی چیزوں میں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور دین لینے میں آپ کہیں سے بھی دین لے لیں گے، کسی سے بھی دین لے لیں گے، کوئی بھی آپ کو کچھ بتا دے بس وہ آپ مان گئے اور دین ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا، دین اتنا آسان ہوتا، دین سننا، دین سمجھنا، دین پڑھنا اتنا آسان ہوتا، تو یاد رکھیے ہم سے اور آپ سے زیادہ قابل تھے صحابہ، ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار تھے صحابہ، ہم سے اور آپ سے زیادہ ذہین تھے صحابہ، ہم سے اور آپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ دماغ اور ذہن کے اعتبار سے مستحضر تھے۔ ان کو بھی رسول اللہ کے ساتھ رہ کر دین سیکھنے میں ایک وقت لگا، قرآن پاک کو اترنے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو اماں مریم کی گود میں کتاب دے دیتے ہیں، انجیل کتاب کب ملی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرما دی، باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں کی گود میں انجیل عطا فرما دی۔ اس پر بہت سے اعتراضات ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کتنے دن میں ملا؟ 23 سال میں ملا۔ اور ایسا نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، تو ایک بات میں آپ دیکھیے، آپ دوہری بات کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک بات کہہ دیں کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم ہے، سیدھی سی بات۔ رسول اللہ کو جو علم اللہ نے دیا، یاد رکھیے رسول اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں معلوم ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اپنی طرف سے معلوم ہوتا ہے تو بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مارا گیا نہیں مارا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی سبھی شہید کیے گئے۔ خیر اس کے جو تفصیلات ہیں وہ بعد میں آتی رہیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں، ہم نے جو دین سیکھنے کی بات میں کرتا ہوں، تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، دین کی اتنی موٹی کتاب لے آئیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اور جو نہ سنے تو پٹائی شروع کر دیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین کی باتیں نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور اپنے نہانے دھونے اور استنجے اور پیشاب پخانے میں لگے اور بڑھیا قرآن موبائل میں لگا دی۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ ہم تو مولانا صاحب صبح اٹھتے ہی قرآن میں موبائل میں قرآن لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا پڑھنا ہے، صبح اٹھتے ہی بستر سے دائنا پیر نیچے رکھنا ہے، صبح اٹھتے ہی پہلا کام اگر استنجا لگی ہے تو استنجے سے فراغت کے بعد وضو کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی پہلا کام فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چل کر جانا ہے اور مسجد پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ تم سے کس نے کہا صبح اٹھ کر تو سیدھے اٹھے اور موبائل میں قرآن لگا دے؟ کس نے کہا تم سے؟ یہ کون سا دین ہے جو تم ہمیں سمجھا رہے ہو؟ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ صبح اٹھتے کئے بجے؟ مدت یہ ہے صبح اٹھتے ہی قرآن لگا دیتے ہیں۔
کہنے لگے ہم سے ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے کہنے لگے، یہی بسوئی میں رہتے ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے تھوڑا سا مطلب آسیب ہے اور سحر ہے اور تھوڑا سا اثرات ہیں، تو ہم سے مولوی صاحب نے کہا کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا لو، تو ہم کو کوئی مولانا صاحب ملا نہیں، تو ہم نے بھی زیادہ خوشامد کسی کی نہیں کی۔ اب مولوی صاحب کی خوشامد کرنا بھی خوشامد کرنا ہے۔ تصور کرو انہی حافظوں میں سے کوئی حافظ ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائے گا، جتنی دل کرے گالی دو، جتنی دل کرے ان کو جو چاہے وہ کہہ لو، اللہ کی قسم کل قیامت میں تمہاری نمازیں درست تبھی ہوتی ہیں جب یہاں امام نماز پڑھاتا ہے، ورنہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کا حال ہمیں معلوم ہے جتنا اچھا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس حال میں ہماری نمازیں ہیں، اسی نماز اگر ابھی ہماری موت ہو جائے، ڈرو نہیں اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتی، تم سمجھتے ہو یار یہ کہ موت ہو جائے جمعے کا دن کہ ہو ہی نہ جائے، ایسے نہیں ہو جاتی یار موت، اتنا نہ ڈرا کرو۔ اور بہرحال موت سے ڈرنا یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو کہ بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ موت کے تعلق سے بھی بات عرض کر دوں، خیر پہلے بات عرض کر دوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر ابھی ہم اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں اور اللہ ہم سے یہ کہے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھا دو، کسی چیز کا حساب نہیں لیں گے، تمہاری دنیا کا، تمہارے گناہوں کا، تمہاری شرارتوں کا، تمہاری کمی بیشی کا کوئی حساب نہیں لیں گے، وہ 2 رکعتیں جو میں نے رسول اللہ کو دی تھی وہ 2 رکعتیں پڑھ کر دکھا دو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم میں سے کون اتنی ہمت رکھتا ہے جو اللہ کو اس طرح نماز پڑھ کے دکھا دے گا جس طرح اللہ چاہتے۔ وہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، نماز سیکھے بنا پڑھتے ہوئے زندگی گزر گئی۔ نماز کی عبادت، نماز ہے، عبادت ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے پھر بھی اچھے ہیں، اللہ کی قسم جو ایک نماز پڑھتا ہے وہ نہ پڑھنے والے سے اچھا ہے، جو 2 نمازیں پڑھتا ہے وہ ایک نماز والے سے اچھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے اچھا تو ہے ہی پھر چلو ایک ہی پڑھتے ہو ہم بھی اچھا ہی والے ہو جائیں گے۔ ہمارے آپ کا اچھا ہونا نہیں ہے، اچھا ہونا تو اللہ کے دربار میں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ 2 رکعت نماز جو اللہ کو پسند ہے، جس پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں، وہ رکوع اور سجدے اور وہ قیام اور تشہد اور تسلیم جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، جس نماز کی طرف اللہ توجہ کرتے ہیں، جس نماز پر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر یا بیان کرتے ہیں، وہ 2 رکعتیں نماز کسے کہتے ہیں؟ وہ نمازیں ہوتی ہیں جو آج کے دور میں بھی اللہ کے نیک بندوں کو ملی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ ایک بات بالکل دماغ سے نکال دیجئے، ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ سب ہماری ہی طرح دنیا میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے دنیا میں ہیں جن کی وجہ سے ہم گنہگار بھی زندہ ہیں، ورنہ ہمارے گناہوں نے پوری دنیا میں اللہ کے عذاب کے راستے کھول رکھے ہیں۔ ہماری پوری زندگی، پورا دنچریا گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کو کسی صاحب نے بتا دیا کہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھ دو یا کوئی پڑھ دے، بہرحال کوئی پڑھ دے الگ بات ہے، علماء نے اس میں بھی آزادی رکھی کہ چلو تم نہیں پڑھ پاتے تو کسی سے پڑھوا لو، کوئی پڑھ دے تو گھر سے آسیب چلا جائے گا۔ گھر سے آسیب تو تب جائے گا جب تم دروازہ بند کرو آسیب کا، 24 گھنٹے آسیب کے دروازے اور شیطان کے دروازے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، گھروں میں گانے بج رہے ہیں، گھروں میں گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، گھروں میں 10 ہاتھ کے ٹی وی لگے ہوئے ہیں، گھروں میں ہر ایک کے موبائلوں میں خرافاتیں چل رہی ہیں، تم کون سا آسیب دور کرنا چاہتے ہو؟ تم مکے کے امام صاحب کو لا کے گھر میں بٹھا دو اور سوائے سورہ بقرہ کے 24 گھنٹے کچھ نہ پڑھے، وہ ان کا ایک ہی کام رہ جائے کہ ہمارے گھر میں سورہ بقرہ پڑھے اور ادھر جم کر خرافاتیں ہو رہی ہوں۔ تم ہمیں ایک بات بتاؤ، ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اور جو ڈوب رہا ہو اس کو کوئی بچانے جائے تو بچانے والا جب تک تدبیر پوری نہیں کر لیتا بچاتا نہیں ہے، کیونکہ ڈوبنے والا اس کو بھی پکڑ کے ڈبو دیتا ہے۔ تو پہلے ڈوبنے جو بچانے جاتا ہے وہ اپنی حفاظت کا انتظام پورا کرتا ہے، اس کے بعد تو جائے گا بچانے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں کے انبار سے گھر پٹے پڑے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے؟ اور اتنے گناہوں کے بعد ہم کہتے ہیں گھروں میں آسیب ہے، گھروں میں جادو ہے، گھروں میں سارے کچھ نہیں ہے۔ گھروں میں گناہوں کی نحوست ہے، گھروں میں بے نمازی کی نحوست ہے، گھروں میں نماز نہ پڑھنے کی بے برکتی ہے، گھروں میں تلاوت نہ ہونے کی بے برکتی ہے، گھروں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھروں میں دین سیکھنے کا جو رواج جسے میں کہتا ہوں اسے کتاب پڑھنے سے میں نہیں وابستہ کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ گھروں میں آنے جانے, ہم آپ سے ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ہم گھروں میں آتے جاتے رہتے, دن میں 10 بار آتے 10 بار ہی آتے. کتنے لوگوں کو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں جا رہے ہوں تو دایاں پیر رکھ کر جائیں. کتنوں کو دعا گھر میں جانے کی دعا یاد ہے؟ گھر میں جانے کی بھی تو دعا ہے. گھر میں جاتے ہوئے 3 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں. پہلا کام دائیں پیر سے گھر کے اندر جانا ہے. دوسرا کام گھر میں سلام کر کے داخل ہونا, کوئی ہو یا نہ ہو, کوئی ہو یا نہ ہو. مسجدوں میں بھی جب داخل ہوں گے تو سلام کرنا ہی ہے, مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو. بہت سے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, آپ سلام کریے, اگر کوئی جواب دے نہ دے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے. آپ گھروں پہ آتے ہیں, گھر پر آپ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں, روزی لے کے فرشتے آتے ہیں, عزت و ذلت لے کے فرشتے آتے ہیں, اللہ کے انعامات لے کے فرشتے آتے ہیں, صحت اور شفا لے کے فرشتے آتے ہیں. آپ کے گھروں میں تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ فرشتے کتنی دیر رکتے ہوں گے ہمارے گھروں میں, جو حالات ہیں ہمارے گھروں کے کتنی دیر رکتے ہوں گے, جو ہمارے گناہوں کے طریقہ کار ہیں کتنی دیر ہمارے فرشتے ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہوں گے. اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ دیجئے. اور یہ جو رونا ہے طرح طرح کا تمام مشکلوں کا, میں آپ سے صاف لفظ میں عرض کر دوں, ہم اگر صحیح طریقے پر اسلامی نظریے سے زندگی گزارے, اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم سے کہنے لگے کہ ہم صبح اٹھ کے موبائل میں قرآن لگا دیتے ہیں, قرآن چلتی رہتی ہے. میں نے کہا بہت اچھی چلتی رہتی ہے, قرآن سننے کا آداب معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن سننے کا پہلا ادب کیا ہے؟ قرآن سننے کا پہلا ادب یہ ہے کہ تہذیب سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ, تہذیب سے, سلیقے سے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. علماء لکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھی جائے تو اس کو اگر تمہیں سننا ہے, قرآن لگانا کوئی کمال کا کام نہیں ہے. موبائل میں لگا دیجئے, لگائیے نہیں, ڈھیک بجا دیجئے پوری جھما جھم قرآن ہی بجائیے گھر میں. قرآن بجانے کی چیز ہے, قرآن موبائل میں لگانے کی چیز ہے. یہ بے مطلب والی واہیات باتیں, بے تکی باتیں ہیں. قرآن پڑھنے کی چیز ہے, قرآن سیکھنے کی چیز ہے. قرآن انسان سے اللہ کے رشتے کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے. قرآن مسلمانوں کے لیے شفا ہے, قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. قرآن کے ذریعے مسلمان عزت حاصل کرتا ہے. قرآن بجانے والی چیز نہیں تھی. اگر کوئی اپنے گھروں میں صبح اٹھ کے قرآن بجاتا ہے تو نرا بے وقوفی کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں اس کا. ہاں, اگر آپ قرآن اس لیے بجا رہے ہیں تاکہ جس طرح یہ پڑھ رہا ہے اس طرح آپ کو پڑھنا ہے, سیکھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سیکھیے آپ. ہم کہتے سیکھیے. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ موبائل میں قرآن بج رہا اور آپ کے گھر سے آصف چلے جائیں گے, آصف کو تمہاری لات, وہ تو جائے گا بعد میں. فجر کی نماز چھوڑ کر جو ہزاروں لاکھوں جو آصف و سحر ہمارے ساتھ ہی چپکے, اور آصف سحر کیا ہوگا؟ ہم خود ایک آصف اور سحر بن جاتے ہیں فجر چھوڑ کر. ہم سے بڑا کون شیطان ہے فجر چھوڑ کے پڑا ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دیر سے اٹھتا ہے فجر میں, فجر کی نماز نہیں پڑھتا, دیر سے اٹھتا ہے, فرشتے اس کے کان میں پیشاب کرتے ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں پورے اعتبار کے ساتھ ہوش میں کہہ رہا ہوں. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے فیصد مسلمانوں کے کان تو پیشاب سے بھرے پڑے. آپ چاہے زمزم سے نہائیے, اور چاہے آب حیات سے نہائیے, اور چاہے گلاب جل سے نہائیے, پہلے فجر پڑھ کر کانوں کا پیشاب نکالیے. جو کانوں میں بھرا پڑ, ہم نہیں کہتے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز, جو شخص دیر سے اٹھتا ہے اس کے کان میں فرشتے پیشاب کرتے, استغفر اللہ, شیطان پیشاب کرتا ہے. فرشتوں کو نہیں کہہ رہا میں, نعوذ باللہ, نکل گیا, شیطان پیشاب کرتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں بیچارے. آپ تو سب نیک لوگ ہیں, آپ تو فجر ماشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, آپ تو اچھے لوگ ہیں. ان کو بتائیے جو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی لعنت ہے. اور یہ حدیث میں پورے اعتبار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے باقاعدہ نقل کیا. وہ تو باتیں جانے دیجئے, جو اور باتیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. تو آصف اور سحر آپ چاہے جتنا دور کر لیجئے, اور چاہے جتنے بڑے بڑے مولوی صاحب کو بلا لیجئے, اور چاہے جتنے تعویذ بنا لیجئے, فجر سے لے کے جو گناہ شروع کیا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت ہو ہی رہی ہے.
اللہ کی جانب سے سختی ہو ہی رہی ہے، تو چاہے جتنے تعویذ لٹکا لے اور چاہے جتنے بڑے بڑے وہ گھروں میں لٹکا لے، وہ نقش آتے ہیں، نقش کہتے ہیں نقش بڑا سا، جب سے نقش لگا دیا ہے بڑا سکون ہے، نقش لگانے سے سکون ہو گیا۔ ارے تو بڑی اچھی بات ہے، میرے کام کرو، تم سارے کام دھام بند کراؤ، نقش بیچو، گھر گھر نقش لگاؤ تاکہ سب سکون سکون ہو جائے۔ بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ اگر ایسے نقش لگانے سے گھروں میں سکون آتا تو کیا ضرورت تھی نماز اور تلاوت اور ذکر کی اور اللہ کی اور توحید کی اور رسالت کی اور آخرت کی، سب سکون ہی سکون ہو جاتا۔ اس لیے میری بات سمجھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں بار بار آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باپ کو خود دین نہیں آتا ہے، بیچارہ سکھائے گا کیا؟ ماں کو خود دین نہیں آتا ہے، سکھائے گی کیا؟ اور اولادیں یہ بیچاری ادھر ادھر پڑھ رہی ہیں، ان کو نہ مکتب سے مطلب ہے، نہ مسجد سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، نہ اللہ سے مطلب ہے، نہ رسول سے مطلب ہے، نہ شریعت سے مطلب ہے، جو کچھ ہے وہ تو چل ہی رہا ہمارے یہاں۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ابتدا جو ہوتی ہے، جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی تین کام کرنے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے بایاں پیر پہلے رکھنا ہے، السلام علیکم پہلے کہنا ہے، اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے تمہیں کوئی ملے یا نہ ملے، سلام تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ سلام اللہ کا مبارک نام ہے۔ سلام ایک کلام نہیں ہے، سلام ایک دعا ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ اس لیے ہم جب مسجد آتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے نہیں پڑھتے، اور جاتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتے نہیں پڑھتے، پڑھتے تو ہیں الحمدللہ، پڑھتے ہیں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجد سے نکلنے کی جتنی ٹینشن رہتی ہے وہ ایک الگ ہی رہتی ہے، وہ دماغ میں چڑھی رہتی ہے، بہت پہلے سے چڑھی رہتی ہے، یار بھیڑ زیادہ ہو گئی نکلیں گے کیسے، پہلے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نکلیں گے کیسے۔ اور ایک صاحب ان سے کہنے لگے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، آدمی آگے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے آگے اس نے نیت باندھ دی، آدمی تو پھنس گیا، گنہگار کون ہے؟ یہ مسئلہ دیکھیں کتنا اہم ترین مسئلہ، اسی مسئلے پہ دین ٹکا ہوا تھا پورا۔ ہم سے کہنے لگے ویسا پتہ ہے گنہگار کون ہے؟ میں نے کہا تم خود گنہگار، تم کہے آگے آ کے پڑھے، تم بھی پیچھے پڑھ لیتے جا کر کے، کیا بیوقوفی والی بات ہے، یہ مسئلے ہیں یہ۔ 2-3 منٹ اگر تم اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ گے، رک جاؤ گے، کون سی آفت آ جائے گی؟ جس کے گھر میں بیٹھے ہو، جتنی دیر بیٹھے ہو، وہ بھی تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی تم پر کرم کر رہا ہے، وہ بھی تمہارے لیے رحمتیں اتار رہا ہے، وہ بھی تمہارے اوپر فرشتوں سے فخر کر رہا ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سلام بعد میں پھیرا جاتا ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے نکلنا کس طرف سے، ادھر والے کھڑے ہوئے کہ ادھر والے۔ اگر ادھر والے تو بعض لوگ تو مارے جلدی کے دعا بعد میں کہتے ادھر والے نیت باندھی جا نہیں پائیں گے، کہ ادھر والا بھی نہ باندھے تو لمبی تان کے نکل لیتے کہیں پھنس نہ جائے اس میں۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جن مسجدوں میں ہمارے دل نہیں لگتے، جو اللہ کے گھروں سے ہمیں محبت نہیں رہ گئی، جن اللہ کے گھروں میں ہمارا وقت نہیں گزرتا، تم بتاؤ جس کے گھر تمہیں آنا پسند نہیں ہے تو اس کو تمہارے گھر میں جانا کب سے پسند ہو جائے گا؟ جس سے تمہاری دوستی نہیں، جس سے تمہارا رشتہ نہیں، جس سے تمہارا تعلق نہیں، جس سے تم مانگتے نہیں، جس سے تم کہتے نہیں، جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمہیں ہر نعمت دے رہا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا دماغ اتنا خراب ہے، ہماری اگر کسی سے نہیں بنتی تو صرف ایک ہی سے نہیں بنتی ہے، وہ ہے اللہ میاں، اور اگر اور کسی سے نہیں بنتی تو اللہ کے رسول، 2 لوگوں سے بالکل نہیں بنتی۔ اب اگر ہم کہیں گے تو بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اپنا جائزہ لے کر دیکھیے کہ کتنی زندگی رسول کے سامنے ہے آپ کی۔ ہم سے آپ کہتے، میں نے آپ سے جملہ کہا کہ ہماری اللہ سے نہیں بنتی، یہ سچائی ہے، نہیں بنتی۔ اگر اللہ سے بنتی تو الصلاۃ خیر من النوم مؤذن ہم سے ہی کہہ رہا تھا، ہری کرشن سے، رما پرساد سے نہیں کہہ رہا تھا، ہم سے کہہ رہا تھا، ہم سے الصلاۃ خیر من النوم۔ ہم کو اللہ اپنے گھر بلا رہے، بنتی تو جاتے کہ نہیں جاتے؟ جیسے ہمارا کوئی کارڈ آ جائے تو کہتے پیٹ تو بھرا موسم لیکن جانا پڑے گا، تھوڑا رشتہ نبھانا پڑتا ہے، تو اللہ میاں سے بھی رشتہ نبھائیے آ کے، کبھی کبھی اللہ سے بھی تو رشتے نبھانے چاہیے۔ اور اگر رسول سے میں نے کہا نہیں بنتی تو ہم زیادہ فتویٰ نہیں دیتے، سر کے بال سے پیر کی کھال تک دیکھ لیجئے وہ کون سی شکل ہے جو رسول کے مطابق، کون سی زندگی ہے جو رسول کے مطابق، کون سا طریقہ ہے جو رسول کے مطابق۔ جن سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں انہی سے ہم مانگ رہے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جن سے ہماری بنتی نہیں ہے وہ ہماری مدد کائے کو کریں گے؟ اس لیے حالات اور ماحول کا رونا بعد میں روئیے گا، اور جو دنیا کے بدترین حالات ہیں اللہ سے دعا کریے
کہ اللہ ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے. ساری دنیا میں ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ گندگی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسلام اگر نہ ہوتا اللہ کی قسم تو ساری دنیا کب کی مٹ چکی ہوتی. یہ تو اللہ نے اسلام کی برکت سے انسانوں کو عزتیں عطا کر رکھی ہیں اور ساری نعمتیں ہیں. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ حفاظت کے ساتھ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ساری دنیا میں جو جنگ کے حالات ہیں, ماحول بدترین ہے, طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ظالموں کو ختم فرمائے, مظلوموں کی مدد فرمائے. بہرحال الگ الگ نظریات ہیں, اس پر میں اس ہفتے نہیں, آئندہ ہفتے کچھ باتیں عرض کر دوں گا. لیکن آپ کو ایک بات یاد صاف طور سے بتا دوں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کا بگاڑ بھی ہماری اپنے کرتوت کے سوا ہے کچھ نہیں. ہمارے اپنے گناہ ہیں جس کی نحوست اور بے برکتی ہماری زندگی میں ہے. اس لیے کوشش کریے اپنی زندگیاں بدلیے, اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریے, اپنے بچوں کی فکر کریے, اپنی فکر کریے, اپنے اماں ابا کی فکر کریے. جس طرح آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کمائیں تب گھر جائیں, اسی طرح یہ بھی ضروری سمجھیے کہ کچھ دین لے کے روز گھر جائیں. اگر روز پھل لے کے گھر جائیں, روز مٹھائی لے کے گھر جائیں, تو کچھ تھوڑا بہت دین بھی تھوڑا روز لے کے گھر جائیں. اور دین وہی ملے گا جہاں دین ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ملتا دین بھی. اس لیے دین کی قدر کیجئے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے. آپ کو میں بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوبیاں بیان فرمائی ہیں. ان خوبیوں میں نماز کا اہتمام بھی ہے. اس لیے نماز کی قدر کریے اور اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھنے کی فکر کریے. دعا کریے کہ اللہ اسلام کے امان عطا فرمائے, خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور جو حالات ہیں اس کے لیے بھی دعا کریے. محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے, یہ ہمارے یہاں تماشے کھڑے کرنے والا مہینہ ہے. آئندہ ہفتوں میں اس پر عرض کر دیں گے. اس لیے محرم ہو یا کوئی مہینہ ہو, ہمارے یہاں سارے کے سارے مہینے ایک برابر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ رمضان کی فضیلت الگ ہے. 9, 10 یا 10, 11 کے روزے آنے والے ہیں. کوشش کریے گا انشاءاللہ رکھنے ہیں 9, 10 یا 10, 11. اگر خدا نخواستہ 9 کا رکھا, 10 نہیں رکھ پائے, 11 نہیں رکھ پائے, کوئی حرج نہیں ہے, آفت نہیں ہے. 2 روزے رکھنے چاہیے. اگر کوئی دھوکے سے کسی وجہ سے ایک روزے کے بعد نہ رکھ پائے الگ بات, لیکن اللہ سے دعا کریے, ابھی سے اہتمام کریے کہ اللہ ہمیں محرم الحرام کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی رکھیے. تھوڑا بہت وقت اللہ کے لیے الگ سے اپنا نکالیے, تھوڑا وقت رسول اللہ کے لیے نکالیے, تھوڑا وقت دین کے لیے نکالیے, تھوڑا وقت مسجد کے لیے نکالیے, تھوڑا وقت اپنے گھر میں دین کی تعلیم کے لیے نکالیے, دین سیکھنے سکھانے کے رواج ڈالیے. اللہ سے دعا کریے. اللہ رب العزت نے اتنے گناہوں کے باوجود اگر ہماری حفاظت کر رکھی ہے, اللہ کی قسم اگر ہم اپنی زندگیاں بدل لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو اللہ اسلام کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دے. اور اسلام کا غلبہ آسمان سے نہیں ہوگا, ہوگا ہم ہی تم سے انشاءاللہ. طے کریے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ہم اللہ سے اپنے رشتے اچھے کریں گے, اللہ کو منائیں گے اور راضی کریں گے. طائف کے میدان میں رسول اللہ جب دعوت دے رہے تھے, لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے, جسم کے تمام حصوں سے خون بہ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک بات کہی تھی, اے اللہ اگر آپ ناراض ہیں, بڑا عجیب جملہ ہے یہ, دین کی محنت کر رہے ہیں, طائف کے میدان میں ہیں, لوگ اللہ کے نام پر مار رہے ہیں, اس کے بعد رسول اللہ کے جملہ ہے, لمبی چوڑی بات ہے. ایک جملہ آپ سے عرض کر دوں جو رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا, اے اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو جب تک آپ کو راضی نہ کر لیا جائے تب تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی خوشامد کرتے رہیں. اللہ کے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی محنت کرتا ہوا اللہ کو منا رہا ہے. ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں ایک بار بھی نہیں آتا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جا. ایک بار بھی ہم نہیں کہتے اللہ میاں بہت ہو گیا, ہم نے واقعی زیادہ کر دیا, ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم سے راضی. کچھ نہیں ہوتا. پوری بے شرمی سے گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں اور پوری بے حیائی اور بے شرمی سے صبح اٹھتے ہی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں. اگر ایسی ہی زندگی گزرتی رہی تو قبر کیسے گزرے گی, حشر کیسے گزرے گی اور پل صراط کیسے گزرے گی, اور یہ زندگی کیسے گزرے گی. اس لیے میرے بھائی جو سکون اور اطمینان ہے اللہ کی تعریف کرو, شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.